بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا بیٹا آپ بیٹھ جائیں، اس کو فکس کر کے بیٹھ جائیں۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ محدثین اعظام کے نام پر ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا لطف و کرم اور اس کی بغایت مہربانی ہے کہ جس نے ہم جیسوں کو ان عظیم ہستیوں کو ذکر خیر کی توفیق بخشی۔ یہ میرے رب کی بہت بڑی عنایت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر، اولیاء اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت پے در پے اترتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے زندگی تخلیق کی، پھر زندگی میں زندگی بھری توحید اور علم نبوت کے ساتھ۔ علم نبوت کے وارثین محدثین اعظام ہیں، ائمہ دین ہیں، ائمہ اسلام ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا، اور آج ہم اگر مسلمان ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں۔ آج ہم اللہ کا نام لیوا ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا اور جس نے اللہ کے دین کی نصرت کی، پھر اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ بہترین زندگی، اطمینان والی، نیکی والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی ہوتی ہے۔ وہ ساتھ ساتھ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد اللہ پھر اس کو زندگی دیتے ہیں، ایک مانوی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا کوئی نام نہیں مٹا سکتا، کوئی 100 کوشش بھی کرے اللہ کے بندوں کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ 215 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 303 ہجری میں آپ فوت ہو گئے۔ 300 آج بھی امام نسائی کی برکت زمین پر موجود ہے۔ امام بخاری 194 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 256 میں وفات پائی۔ کون کہتا ہے بخاری فوت ہو گئے؟ بخاری کو کوئی فوت نہیں کر سکتا۔ بخاری تو آج بھی بھولی بھٹکی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے کام آ رہے ہیں۔
اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک 5 سال کے بعد اپنے استاد امام بخاری کے بعد فوت ہوتے ہیں 261 ہجری میں. کون کہتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے؟ اللہ نے ان کو مانوی زندگی دے رکھی ہے اور وہ زندہ ہیں اور انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ نے ان کی برکت کو، ان کے علم کو، ان کے عمل کو اور ان کے خلوص کو اس زمین پہ باقی چھوڑا ہے. آج بھی زمین پہ ان کا خلوص باقی ہے، کل بھی باقی رہے گا، قیامت کی صبح کو بھی ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا. یہ خاص لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور پسندیدہ تھے، جن کا منصب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرنا، یہ ان کا ذمہ تھا. اللہ نے خاص اس کام کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا. وہ کوئی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں تھے، وہ پاک باز تھے، وہ متقی تھے، وہ پارسا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور پسندیدہ تھے. ان پر خاص رب کریم کا فضل ہوا تھا. اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا پاکیزہ علم اور دین، اس کی نصرت کے کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا. بتائیں وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ عظمتوں والے لوگ تھے. ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا. کوئی چراغ لیے بھی تلاش کرے امام نسائی جیسا نہیں ملے گا، امام بخاری جیسا نہیں ملے گا، امام ترمذی جیسا اور امام ابو داؤد جیسا نہیں ملے گا، امام احمد بن حنبل جیسا نہیں ملے گا، امام مالک جیسا، امام شافعی جیسا نہیں ملے گا. کہاں سے لاؤ؟ یہ سب ہمارے فخر تھے، ہمارا فخر تھے. انہوں نے ہمیں جینا سکھایا، انہوں نے رب العالمین کے سامنے ہمیں جھکنا سکھایا. ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عظمتیں بخشی اور ان کی تو پھیلی اللہ نے ہمیں عزتیں عطا کی ہیں. آج اسلام کی سربلندی کا کام کرنے والے، ان کو ماننے والے بھی سر بلند ہو گئے. یہ محدثین کے ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہوتے. اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کی معافی فرما کر ہمیں اپنے سچے دین کے لیے پسند فرما لے. محدثین کوئی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں تھے، پرخلوص لوگ تھے. دنیا کو ان لوگوں نے بتایا کہ اخلاص کیا ہے. اگر محدثین نہ ہوتے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہم نے اپنے رب کے لیے کیسے جینا ہے؟ بتائیے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیسے جینا ہے اور انہوں نے جی کر دکھایا. یہ مخلصین کا گروہ تھا، یہ اہل اللہ تھے، یہ اہل الحدیث تھے، یہ محدثین اعظام تھے، یہ ائمہ اہل سنت تھے. اس کو لوگ جند اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا گروہ، حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ تھے، یہ طائفہ منصورہ تھے اور یہ فرقہ ناجیہ تھے. اس لیے مسلمانوں ائمہ دین کے ساتھ جڑ جائیں، یہ کامیابی کا راستہ ہے. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. امام کے پیچھے بھی اکیلے پڑھیں تو پھر بھی فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بھائی فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی نا، خواہ امام کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، یعنی اس پر ہمیں گامزن رکھ. ہدایت کے بعد انسان پھسل بھی جاتے ہیں اور حق سے منحرف بھی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل خاص ہو تو انسان حق پہ قائم و دائم رہتا ہے. اس کی توفیق و عنایت بغیر انسان ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا. اور ہدایت اللہ کا خاص انعام ہے. دنیا میں کفار ہوں یا مسلمان ہوں، انسانوں کی بات ہے. اللہ نے انسانوں کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا. بغیر مانگے اللہ نے ان کو دے دیا اور ڈھیروں دے دیا. مگر ہدایت یہ اللہ کا ایسا انعام ہے جو بن مانگے نہیں ملتا. یہ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں. وہ ہدایت جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. انسان کی دنیا میں کوشش ہوتی ہے کہ اچھوں میں اچھے لوگ جو ہیں ان میں میرا نام ہو.
ان کے ساتھ میری اٹھک بیٹھک ہو، دعا سلام علیہ سلام ہو میری ان کے ساتھ، تاکہ میری عزت ہو کہ فلاں آدمی بڑا شریف ہے، شرفاء کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی عزت والے جو لوگ ہیں ماحول معاشرہ کے، ان کے ساتھ میرا بھی شمار ہونا چلے، لوگ مجھے بھی عزت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، تو آخرت میں بھی انسان کی یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عزت والوں کے ساتھ شامل کر لے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب و کامران کر دیا ہوگا، اپنی نعمت والی جنت کا مالک بنا دیا ہوگا، جن پر اللہ کی رضوان ہو جائیں گی، اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما لے۔ نیکوں کے ساتھ نہیں تو زمرہ نیکوں کے خوشچین ان میں مجھے شامل فرما لے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہدایت تیرا بہت بڑا انعام ہے، انعام سے انسان چھن بھی سکتا ہے، انعام چھن بھی سکتا ہے، نعمت سے انسان محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ تیری جو نعمت ہے یہ میرے پاس وقت وفات تک رہے، یہ معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ایک راستہ ہے جو سیدھا تیری جنت کو جاتا ہے، وہ کھلا راستہ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، پوچھنا بھی نہیں پڑتا کہ بھئی یہ راستہ کہاں جاتا ہے، زگ زیل بھی نہیں، ٹیڑھا میڑھا بھی نہیں، بالکل سیدھا راستہ ہے، میل سٹون اس پہ لگے ہوئے ہیں، بتاتا ہے سیدھا اللہ کی جنت کو جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں اس راستے پہ چل رہے ہیں، مجھے بھی ان میں شریک کر دے، شامل کر دے کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلتا چلا جاؤں۔ یہ شریف لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ پارساں ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن پر اللہ کا خاص فضل ہوا، یہ اللہ کی جنت کا راستہ انہوں نے چن لیا ہے، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ کبھی انسان قافلے سے بچھڑ بھی جاتا ہے کہ نہیں بچھڑ جاتا؟ بچھڑ جاتا ہے، جب بچھڑ جائے گا تو بھول بھی سکتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ خط کھینچا تھا، ضمناً بات آ گئی، سیدھا خط کھینچا، سیدھا، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے خط بھی کھینچے۔ مسامد میں روایت ہے، فرمایا یہ تو اللہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، یہ پگڈنڈیاں ہیں، پگڈنڈیاں، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، یہ گمراہی اور ضلالت والے راستے ہیں۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ہر راستے پر بیٹھا ہے۔ کیا سمجھے زندگی گزارنا کوئی آسان ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ ہدایت پر گامزن رہنا، ہدایت پر کاربند رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ منعم علیہم، لوگ جن پر تیرا خاص انعام ہو گیا، مجھے ان کے راستے پر چلا۔ تشخیص ہو گئی، تشخیص ہو گئی اور راستے کا تعین ہو گیا۔ اللہ میں صراط مستقیم چاہتا ہوں، صراط مستقیم ہوتا کون سا ہے، اس کی پہچان اور نشانی کیا ہے؟ راستے تو بہت سارے نکل رہے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے جس پر منعم علیہم لوگ چلے ہیں۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے، فیہ الاشارہ الی الاقتداء بالسلف الصالح۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سلف صالحین کی پیروی چاہیے۔ وہ منعم علیہم لوگ تھے، وہ انعام یافتہ تھے، ان پر اللہ کا خاص انعام ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے وہ دین کے پاسبان تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے۔ وہ تو اللہ نے بھیجے اس لیے تھے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ دین ہے، یہ وحی ہے، اس میں سلامتی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے منعم علیہم لوگ جن پر تیرا انعام، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ جب یہ دعا مانگتے ہیں فوراً ہمارا دماغ جاتا ہے انبیاء علیہم السلام کی طرف، صدیقین کی طرف، شہداء کی طرف اور صالحین کی طرف۔ اللہ ان کا راستہ دکھا دے،
ان پر تیرا انعام ہوا. یہ آخرت کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ محدثین اعظام ائمہ دین آخرت کے ضامن ہیں. اللہ نے ان کو آخرت کا ضامن بنا دیا ہے. جس کی زندگیوں میں محدثین آ گئے اس کو تو جنت کی ضمانت مل گئی ہے. نیکوں کے ساتھ چل دیا نا. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں, کوئی بزرگ بولے چنگیاں دے میں لڑ لگیاں, کیا کہتے ہیں, سمجھ نہیں آئی. یہ وہ لوگ ہیں جو محدثین کے راستے پہ چلا, وہ تو سیدھے راستے پہ چل دیا, ہدایت والے راستے, جو سیدھا اللہ کی جنت کو جاتا اس راستے پہ چل دیا. اور محدثین اعظام جو تھے یہ مخلصین کا گروہ تھا. ہمارے اندر تو ہوس ہے, لالچ ہے, حرص ہے. ہم تو دنیا کے بندے ہیں, ہم آخرت کے بندے نہیں ہیں. یاد رکھے علماء دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک علماء حق ہوتے ہیں, ایک علماء سو ہوتے ہیں. یہ سنے آپ نے؟ لوگ تو فرق نہیں کرتے نا. وہ کہتے ہیں مولوی ہے, اس کے منہ پہ داڑھی ہے, ہاں جی سر پہ ٹوپی ہے, تو بس یہ بھی مولوی ہے. معیار کیا ہے بھائی؟ معیار تو ہمارے پاس نہیں ہے نا, نشانی بھی ہمارے پاس نہیں ہے, دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے. علماء حق اور علماء سو, علماء دنیا اور علماء آخرت, یہ فرق کیا کرے. محدثین علماء آخرت تھے, علماء آخرت تھے, علماء حق تھے. ان کے تو فعل اللہ نے زمین پر حق چھوڑا, وہ حق کے مفاظر, محافظ اور پاسبان بن گئے. حق کی حفاظت کی ذمہ داری, دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈال دی تھی. اور کمال ذمہ داری کو نبھایا محدثین نے. محدثین نے صرف حدیث کی حفاظت نہیں کی, حدیث کے جہاں الفاظ کی حفاظت کی وہاں حدیث کے معنی کی بھی حفاظت کی. حدیث کے معنی رسول اللہ, الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور معنی کس کے ہیں؟ محدثین اعظام نے متعین کیے. امت کو سمجھائے ہیں کہ مراد رسول یہ ہے. مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گویا ہوئے, آپ کا یہ ارشاد ہے, آپ کا یہ فرمان ہے, اس کا یہ معنی اور مطلب ہے, یہ مراد رسول ہے. الفاظ کی بھی حفاظت کی اور معنی کی بھی حفاظت کی. محدثین کے ہوتے ہوئے آج محدثین نہیں ہیں, مگر ان کی مانوی زندگی تو ہے دنیا میں, اور ان کے ماننے والے تو ہیں نا, ان کے پیروکار ہیں, ان کے خوششین دنیا میں موجود ہیں. نہ حدیث کے الفاظ میں کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے, نہ حدیث کے معنی میں کوئی حرج لا سکتا ہے. کیسا نظام ہے میرے رب کا. اللہ نے دین نازل کیا, دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نازل اللہ کی طرف سے من جانب اللہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرماتا ہے یہ ذکر, یہ نصیحت, یہ واعظ ہم نے نازل کیا, قرآن اور حدیث کو, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ نے یہ حفاظت کا کام محدثین ائمہ دین سے لیا تھا. طریقہ کیسے سیکھا محدثین نے؟ حفاظت دین کا اصحاب محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ. جس طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے قربانیاں دی اور دین کے لیے جان دی, مال خرچ کیا, تیسے دین کے لیے قربانیاں دی اور دین کے لیے مال خرچ کی, اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا تھا. دین کی ایسی خدمت کی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے بعد ان جیسوں کی ضرورت نہیں پڑی. کیسی خدمت کی کہ ان کے بعد ان جیسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بات سمجھ آتی ہے؟ یہ تھے محدثین والے, ائمہ دین والے. ان کو لوگ کہتے ہیں سندوں والے. یزید بن زریع رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے ہیں لکل دین فرسان, وفرسان حاذہ الدین, حاذہ الدین اصحاب الاسانید. ہر دین کے شاہ سوار ہوتے ہیں, دین محمد کے شاہ سوار سندوں والے ہیں, محدثین ہیں.
امام بخاری بھی سندوں والے، مسلم بھی سندوں والے، امام نسائی بھی سندوں والے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ بھی سندوں والے ہیں. یہ سندوں والے تھے، یہ ان کے پاس اعزاز ہے. دنیا میں بعد والوں کے پاس یہ اعزاز نہیں ہو سکتا. یہ سندوں کے راوی ہیں. ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت کا ایسا مربوط اور منظم کام لیا گیا ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہے، جو میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. آپ بتائیں یہ کتنے عظیم تھے، ان کی کوششیں کتنی بارآور تھیں. یہ کیسے مخلصین کا گروہ تھا. ان کو تو اللہ نے پیدا ہی دین کے لیے کیا تھا، اور دین پر ہی اللہ نے ان کو فوت کر دیا، اور دین پر ہی اللہ نے ان کو مانوی زندگی دی، اور ان کی وجہ سے ہی لوگ دین پر رہیں گے، اور ان کی وجہ سے ہی دین محفوظ رہا اور رہے گا. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، نیک صلحاء. یہ قابل احترام ہے، ان کی تعظیم واجب ہے، ان کا اکرام واجب ہے. اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، حدیث بھی نازل کی، دونوں من جانب اللہ ہیں. دونوں بھی، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے، اور حدیث رسول کریم کا کلام ہے، مگر نازل کس کی طرف سے ہے؟ یہ تو ابو ہریرہ نے ہمیں بتایا رضی اللہ تعالی محدث اعظم نے کہ حدیث بھی منزل من اللہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آپ کا یہ قول موجود ہے، لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا. قرآن میں 2 آیات نہ ہوتی نا تو میں آپ کو کوئی حدیث بیان نہ کرتا. اب میری مجبوری ہے، میں رسول اللہ کی حدیث تو بیان کروں گا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. چونکہ حدیث منزل من اللہ ہے، میری ذمہ داری ہے، میرے پاس یہ دین جو منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ آ گیا ہے، اس دین کی تبلیغ کرنا مجھ پر واجب ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قرآن اور حدیث منزل من اللہ، قرآن بھی نازل ہوا اور حدیث بھی نازل ہوئی. قرآن کے معنی اور مطالب اور حدیث کے معنی بھی اور مطالب موجود. اب کون سمجھائے گا کہ اللہ کی مراد یہ ہے، اور کون بتائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے؟ یہ محدثین بتائیں گے اور کوئی نہیں بتائے گا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھوں مجبور کیوں ہیں؟ قرآن واضح ہے، احکامات، حدیثیں اپنے مفہوم معنی میں واضح ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے لگ گئے ہو؟ ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے تو مانگ کر یہ اللہ سے لیے ہیں، ہم نے اپنے رب سے یہ مانگ کر لیے ہیں. ہم نے تو ایسے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے حضور عاجزی انکساری کا نذرانہ پیش کیا. کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ یہ منعم علیہم لوگوں کا راستہ دکھا دے، یہ لوگ ہمیں عطا کر دے، یہ تو ہماری مراد ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو غالب کر دے، عزت دے دے. ہم تو محدثین کے طفل اپنے رب سے دین کے غلبے کی دعا کرتے کہ اللہ وہ جو غلبہ محدثین کو تو نے عطا کیا وہ ہمیں بھی عطا فرما، ہم ان کے وارث ہیں. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں، جس طرح دوسرے فرقے دنیا میں لوگوں نے وضع کیے، کسی کو کوئی بڑا تھا، کوئی بزرگ تھا، اس نے ان کے لیے کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی مذہب وضع کیا. شاید یہ بیچارے بھی ایسے ہی ہیں کہ ہندوستان کی کسی بستی میں یا پاکستان کی کسی بستی میں یا 18ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں ان کا بھی کوئی بڑا ہوگا جس نے یہ مسلک دنیا میں پھیلایا، عام کیا، لوگوں کو بتایا یہ مسلک ہے. مسلمانوں ایسے نہیں ہے. یہ ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، یہ تحقیق، یہ محقق بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ وہ حق ہے جو اصحاب محمد کے پاس آیا، ان سے چلا، تابعین کے پاس آیا، تبع تابعین اور ائمہ اسلام کے پاس آیا، محدثین کے پاس آیا. اللہ نے ہمیں محدثین کا عقیدہ اور عمل عطا کر دیا، ہم اس پر گامزن ہیں. آج اگر کوئی ہمارا خیرخواہ آ جائے اور ہم سے خیرخواہی چاہے اور کہہ دے کہ یہ جو آپ نے عقیدہ اختیار کیا محدثین کا یہ عقیدہ نہیں تھا، ہم اس کو اسی وقت کھرچ دیں گے.
معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ عمل جو اہل حدیث کرتے ہیں، یہ محدثین، ائمہ اہل سنت، ائمہ دین کی زندگیوں میں نہیں ملتا۔ ہم اس کو مٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اللہ سے ایک سوال کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، بس انہی کا عقیدہ، ان کا عمل چاہیے۔ نہ تو ہم دنیا میں ہم نے کوئی نیا عقیدہ وضع کیا اور لوگوں کو متعارف کرایا، نہ عمل وضع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین، لوگ ہمیں گالیاں تو دیتے ہیں، ہم سے بغض اور عناد تو رکھتے ہیں، مقدمہ بازی بھی لوگ ہمارے خلاف کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، مگر آج تلک ہمارے عقیدے کے اندر کوئی مائی کا لال شرک نہیں ثابت کر سکا کہ وہابی اہل حدیث سے ہیں، یہ مشرک ہوتے ہیں، ان کا یہ شرک ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو ہم نہیں ختم کر سکتے، اس لیے کہ دنیا میں ابلیس موجود ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب تک زمین پر ابلیس موجود ہے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ ہم کیسے کریں گے بھائی؟ شیطان اس کے حواری اپنا کام کر دکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ گستاخ ہوتے ہیں، کس کے؟ اللہ کے گستاخ ہیں۔ مسلمانوں، وہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم تو سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب اعلی ہے، تو ہم اس کے گستاخ کیسے بن گئے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی بات؟ یعنی ایک آدمی کہتا سبحان ربی الاعلی، یہ نہیں کہتا کہ میرا رب اعلی ہے، کہتا میرا رب، یہ میرا اللہ اعلی، یہ نہیں کہتا، کہتا میرا رب اعلی ہے۔ اس لیے اس کو میں اعلی مانتا ہوں، اور خود میں عاجز درماندہ کیوں بن گیا ہوں کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ کیسے؟ میں تو تھا ہی نہیں، اس نے مجھے عدم سے وجود بخشا، اس کی دی ہوئی زندگی کے ساتھ زندہ ہوں، اس کی سانسوں پہ زندہ ہوں، اس کی نعمتوں پر زندہ ہوں۔ کیا ہم اپنے رب کی عطا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ وہ ہمارا مالک ہے کہ نہیں؟ اس کے ہر حکم کے سامنے ہم سر نگو ہیں، ہم اپنے رب کے حکم کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ ہمارا مدبر ہے، ہمارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ ہم سوئے ہوتے ہیں تب، جاگے ہوتے ہیں تب، ہم چھوٹے تھے تب، شکم مادر میں تب، دنیا میں آئے تب، جوانی بڑھاپا تب، وہ ہمارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ وسیع علم والا، قدرتوں والا ہے وہ، سبحان اللہ۔ اس کی گستاخی کا تصور کیسے؟ بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ بھلے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی گستاخی کے لیے ہے کیا؟ کسی سے پوچھو کہ نامراد کون ہوتے ہیں، ایک ہی جواب ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوتے ہیں وہ نامراد ہوتے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں الزام دیتے ہمیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں؟ جی گستاخ ہے۔ کیا خیال ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پہ اللہ نے کڑی سزا رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ دنیا آخرت کی رسوائی اس کا مقدر ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے، اللہ نے ہر خیر، ہر عزت محمد کریم کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہم اس ہستی کی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو تصور سے بھی کام جاتے ہیں۔ ایک تصور ہوتا ہے نا، ہم اس سے بھی کام جاتے ہیں۔ وہ تو ہمارے محبوب ہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہمیں عزیز ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ لیکن دنیا نعرے لگاتی ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ہم ایسے کھوکھلے نعروں سے بری ہیں۔ آپ دیواروں پہ لکھ دیں حرمت رسول سے جان بھی قربان سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ من سبا نبیا فقتلوہ، یہ ضعیف حدیث کو نعرہ بنا لے سے کچھ حاصل نہیں۔ اللہ کے ایک بندے نے کیا بات فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتا تھا رسول اللہ کے لیے جان دینا بہت آسان ہے۔ آج ذرا نقطے کی بات سمجھو۔ کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینا، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو کلمہ گو جو بھی ہے، اس کو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینی، وہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔
اور کئی لوگوں نے ایسے جانیں دی بھی دی، مگر یاد رکھے رسول اللہ کو جان دینا بہت آسان ہے، مگر رسول کریم کو زندگی دینا سب سے مشکل ہے۔ اہل حدیث نے رسول اللہ کو زندگی دی ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی۔ اہل حدیث نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی دی ہے۔ کیا زندگی دی ہے؟ یہ مشکل کام ہے۔ دعویٰ کرنا محبت کا بغیر ثبوت کے یہ آسان ہے۔ رسول اللہ میں آپ پہ قربان جاتا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ حرمت رسول پہ جان بھی قربان، یہ کیا ہوگا؟ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی دینا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی یہ میرا وجود ہے، یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ جو فرمائیں گے میں اس پر نافذ کر دوں گا۔ یہ میرا چہرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے فرمائیں گے تیسا میں اپنا چہرہ بنا لوں گا۔ بتاؤ اہل حدیث نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور آپ کے فرمان کے مطابق چہرہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ کے نبی یہ میرے ہاتھ ہیں، آپ جیسے فرمائیں گے تیسے میں ان کو استعمال کروں گا۔ یہ مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ گردن کٹا دینے سے یہ زیادہ مشکل ہے۔ گردن تو بہت آسان ہے، رسول اللہ کے لیے جینا، ایک ایک سانس رسول اللہ کی عظمت کے لیے نکالنا یہ بہت مشکل ہے۔ میں ثابت کر دوں دنیا کے اندر کہ میں محمدی ہوں، محمد الرسول اللہ کو ماننے والا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا کردار ہے، یہ میرا قول ہے، یہ میرا فعل ہے، یہ میرا گفتار ہے۔ ہم نے ایسے کھوکھلے نعرے تو نہیں لگائے، بالکل بھی نہیں، کھوکھلے نعرے ہم نے نہیں لگائے، بالکل حقیقت پر مبنی۔ مسلمانوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، میرے اللہ نے اس نماز کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے کو محفوظ کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہاں محفوظ؟ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں۔ کیا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاستہ میں حدیث کی کتابوں میں نماز پڑھتے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لوگوں نے کہا یہ جعفری نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ یہ حنفی نماز ہے۔ بھلا مسلمانوں، نماز بھی حنفی ہوتی ہے؟ انصاف، میرے حنفی بھائی بیٹھے ہوں گے، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، ہم جھگڑے کی بات نہیں کرتے، ہم مخالفت نہیں، اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، میری طرح نماز پڑھے۔ یہ پیغام ہے امت کے نام۔ لو اہل حدیث کی نماز نوٹ کرو، بخاری نکالو، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بتاؤ یہ رسول اللہ کی سنت میں نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے نشان لگاتے جائیں، سنت سنت سنت۔ دیکھیں اہل حدیث کی نماز اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تقابل کر کے دیکھیں، بال برا فرق ہے تو گلا کرنا۔ ہم تو بیچارے چند لوگ ہیں نا، ہم کتنے ہیں اس معاشرے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک کہاوت ہے نا، آٹے میں نمک کے برابر۔ اہل حدیث ایک حقیقت کا نام ہے۔ اہل حدیث پاسبان علم نبوت کا نام ہے۔ اہل حدیث وارثین محدثین کا نام ہے۔ یہ قرآن و سنت کا اتباع کرنے والے لوگ ہیں، یہ اصحاب محمد کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ محدثین ائمہ دین کے پیروکار، ان کے خوشچین ہیں۔ ان کی ایک ایک بات مدلل و مبرہن ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہمارے پاس دلیل نہ ہوتی، لوگ ہمیں پھوکوں سے اڑا دیتے۔ کوئی ریت کی حویلی نہیں ہے مسلک اہل حدیث۔ مسلک اہل حدیث ایک قوت اور طاقت کا نام ہے۔ یہ تو بہت سارے ہو گئے بیچارے، ایک اہل حدیث کا بچہ بھی اس زمین پر موجود ہوا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپائی نہیں دلا سکتی۔ ہم تو محدثین کے وارث ہیں، اللہ نے ہمیں بہادر بنایا ہے، ہم کوئی بزدل ہیں؟ ہم اتنی بڑی حقیقت کو ماننے والے ہیں۔ کہتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، اللہ یعاذ باللہ، اللہ یعاذ باللہ،
اللہ باللہ محبوب ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہیں، اپنی رحمت کی برکھا برسا دے آپ۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے رب کی رحمت نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں میرے اللہ معراج عطا کر دے اپنی رحمتوں کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حل اخد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ۔ حل اخد کتنے الفاظ ہیں بولیے؟ حل اخد، حل لأحد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ۔ ہمارا دنیا والوں سے ایک سوال ہے، بے شک ہمیں مجرم بنا دو اور مجرم کہہ دو، کوئی بات نہیں ہے، اس سے تو ہماری عظمت بڑھے گی نا۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں کوئی گالیاں دیتا ہے ہم کبھی نالاں تو نہیں ہوئے، ہم نے کبھی، ہمارے تو ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی۔ کیوں آئے لوگ؟ اس لیے گالیاں دیتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہم اصحاب محمد کے ہیں، ہم محدثین ائمہ دین کے ہیں، ہم اہل سنت کے ہیں، تب لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالیاں نہیں سن سکتے؟ بتائیں تو صحیح۔ لوگ ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں، لوگ ہمارا مذاق کرتے ہیں، لوگ ہمیں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے۔ کیوں دیں؟ ہمارا ایمان حل اخد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مطمئن کر دے، ہم ادھر لکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لکھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے سوالیہ نشان ڈالیں گے۔ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں سوالیہ نشان کو؟ پڑھا لکھا نوجوان جی؟ ہمارا کوشچن مارک۔ اچھا جی، کیا مطلب اس کا؟ بھئی خالی جگہ اس کو پر کرو، سوالیہ نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سوالیہ نشان حل اخد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ۔ لوگوں یہ ہستی ہے جن کا نام محمد ہے، جن پر میرے اللہ کا دین اترا، بتاؤ ان کی بات کے مقابلے میں کون ہے جس کی بات کو دین کا درجہ حاصل ہے؟ اس کا نام بتاؤ، ادھر لکھ دو، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ ہمارا مسلک ہے، جو ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ حل اخد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں بتاؤ وہ کون ہیں، وہ کون ہیں؟ کوئی ہستی، کوئی ذات، کوئی شخصیت ایسی ہے جس کی بات محمد کریم کے مقابلے میں دین کا درجہ رکھتی ہے، وہ کون ہے؟ بس یہ ہمارا جرم ہے جی، جس کی پاداش میں ہمیں ستایا بھی جاتا ہے، ہمیں تنگ بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم تو خوش نصیب ہیں جن کے حصے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ اصحاب آئے ہیں۔ وہ معصوم تو نہیں تھے، معصوم تو نہیں تھے، مگر رب العالمین کے محبوب تو تھے نا، اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ ایسے نہیں لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ اصحاب اس لیے آئے تاکہ کافروں کے دل جلیں، کافروں کے دل جلیں۔ رسول اللہ کے اصحاب کا کوئی ذکر سنے اور اس کا دل جلے، غیظ و غضب میں آ جائے، تو یقین کر لے اس کے اندر کفر کی علامت اور نشانی آ گئی ہے۔ صحابہ صدیق سے لے کر نیچے تک سارے کے سارے واجب الاحترام، سارے کے سارے واجب الاحترام۔ یہ ہمارا مطلب ہے۔ آج دنیا میں لوگ صحابہ کے نام سے بڑی بڑی تحریکیں ہیں، سپاہ صحابہ، صحابہ کے سپاہی۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، انسانی عقل کا قصور ہو سکتا ہے، کوئی مجھے سمجھا دے، وہ یہ ہے کہ اصحاب محمد کو ماننے والا، میرا اعتقاد اور ایمان یہ ہے کہ مشرک نہیں ہو سکتا، اس کے عقیدے میں شرک نہیں آ سکتا، آ سکتا ہے؟ بولتے ہی نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ بات دیکھیں نا، وہ دیگ
بھائی گلی ہے نہیں گلی، تیار ہوئی ہے کہ نہیں، ایک چاول چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، یہ ساری دیکھ کھا لیتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے، چیک کر لیں۔ اگر ہمارے عقیدے میں شرک نہیں، شرک کا شائبہ بھی ہو تو کانٹا لگا دے، ان کا صحابہ محمد سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک بات، بھائی صحابہ کو ماننے کے بعد انسان مشرک رہ جائے تو کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ سمجھے نہیں؟ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اگلی بات، اصحاب محمد کو ماننے والے، ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، ان سے محبت کو ایمان کو جزو لازم بنانے والے، اور ان کی محبت میں رب کی رضا کی تلاش کرنے والے کبھی بدعتی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ٹھیک ہے، غلط ہے؟ کسی کے وہ کہے میں صحابہ کو بھی مانتا ہوں، عقیدے میں بدعت بھی ہے، تو مطلب کیا اس کا؟ کہیں مسئلہ ہے، کہیں مسئلہ ہے۔ آپ کے سامنے کھڑے آئیں، بتائیں یہ آپ کا عمل اور اس میں یہ بدعت، سلام کریں گے اس کو، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہم سے بھلا چاہتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے عمل میں یہ بدعت ہے۔ مسلمانوں اتنی بڑی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ جس طرح محدثین ہمارے لیے رحمت ہیں، رحمت ہیں کہ نہیں؟ تیسے اہل حدیث دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، ان کے ماننے والے، محدثین کے ماننے والے۔ بس بات ختم ہو گئی اور بیان مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے محدثین کو عظمتوں والا بنایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے بخاری مسلم میں، سنے فرمان نبی کو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں بہار آئے گی، ایمان بڑھے گا۔ یہ کوئی بھائی آپ کہتے ہیں ان کے پیچھے آپ کیوں لگ گئے، یہ آپ کے کیوں بن گئے؟ بھائی ہم نے رب سے مانگ کر لی ہے، ہمارے اللہ نے کہا تھا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ، جو میری طرف انابت کرتے ہیں، میری طرف، ان کے راستے پہ چل دے۔ ہم نے پھر تلاش کیا انابت اللہ والے کون ہیں؟ ہماری نظر پڑی تو اصحاب محمد پر پڑی، ہماری نظر پڑی تو ائمہ دین پر پڑی، ہماری نظر پڑی تو محدثین پر پڑی، ہم نے ان کا راستہ لے لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ تمہارا عمل ہے، یہ تمہارا عقیدہ، سے دلیل پیش کرو۔ بعض ہمارے بھائی ہیں جذباتی ہیں، وہ فوراً بولتے ہیں یہ دلیل ہے اس پر، یہ ہماری دلیل ہے، یہ دلیل، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اہل حدیث ذرا جو ہے نا وہ جرأت جسارت، میں نے پنڈی جمعہ پڑھاتا تھا، ہمارے اصغر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے پنڈی، ان کی بات گاڑی تھی رینٹ پہ، تو ہم جمعہ کے بعد جگہ کھانا کھاتے بیٹھتے تو کوئی صاحب مسئلہ پوچھتے نا کہ شخص یہ مسئلہ بتائیں، ابھی اس کی زبانوں کے زبان سے وہ مسئلہ جدا نہیں ہوتا، شاہ صاحب پہلے ہی بول پڑتے تھے، ماشاءاللہ بڑی داڑھی ڈرائیور جو تھے پہلے ہی بول پڑتے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھی یہ کون ہے، مگر یہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں بولنے کی۔ کوئی پوچھے آپ کا یہ عقیدہ اور یہ عمل ہے، اس پہ دلیل دے، بھائی کوئی ضرورت ہے ہمیں اس کو ثابت کرنے کی؟ جاؤ محدثین ائمہ دین سے پوچھو، یہ عقیدہ ان کا ہے، ہم نے ان سے لیا ہے، یہ عمل ان کا ہے، ہم نے ان سے لیا ہے، اہل اللہ سے لیا ہے، ائمہ دین سے لیا ہے، ان سے جاؤ، ان سے پوچھو کیا دلیل۔ وہ وحی کے متبع تھے، وہ قرآن و سنت کے متبع تھے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے تھے، بس وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم تو ان کے خوشچین، ان کے پیروکار ہیں، بس سمپل سی بات ہے۔ ہاں یہ آپ ثابت کر دیں یہ محدثین کا عقیدہ نہیں تھا تو پھر ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ثابت کرنے کی ضرورت کیوں؟ سمجھ تو نہیں آئی بات؟ وہ جانے اور ان کا کام جانے، بس اتنی سی بات۔ یہ لوگ عظمتوں والے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں محدثین کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی تھی۔ لو کان الایمان عند ثریا نالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، بات تو نہیں سمجھ آئی؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت بولتی ہے لو کان الایمان عند ثریا،
ایمان اگر سریا ستارے پر بھی ہوتا، یہ عجمی، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ابو داؤد، یہ ترمذی، یہ نسائی، یہ ابن ماجہ، یہ ابو زرہ، ابو حاتم، یہ وہاں بھی پہنچ جاتے. یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد پر اللہ نے وحی کی، محمد گویا ہوئے. محدثین کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے. وہاں سے ایمان کو پانے والے ہمارے بڑے ہو گئے، ہمارے اکابر ہو گئے. بات نہیں سمجھائی. اور آخری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے لا تزال طائفة من امتی، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ وهم کذالک. ضرور بے ضرور، لا محالہ، لا محالہ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک لشکر، ایک دھڑا، ایک پارٹی، ایک فرقہ. یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، بعض لوگ نا فرقے کے لفظ سے بڑے گھبراتے ہیں. ان گمراہوں نے، ان پاپیوں نے، ان ملحدین نے، ان منکرین نے فرقے کے لفظ سے عام مسلمان کو ڈرا دیا. وہ فرقہ 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 بندی، فرقہ بندی، فرقہ، یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے. ویسی ہے فرقہ تو مانا دھڑا، جماعت، دھڑا، جماعت، پارٹی، گروہ، لشکر. یہ فرقے کا معنی، اس میں کیا خرابی ہے؟ فرقہ، فرقہ کا معنی علیحدگی، کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں دین گاڑ لیں، اپنی سندیں بنا لیں، اپنی فقہ بنا لیں. فقہ محدثین کے مقابلے میں، محدثین کی سندوں کے مقابلے میں سندیں گاڑ لیں اور کہیں یہ ہمارا دین ہے، اور محدثین کو دلیلیں دکھائیں. یہ دیکھیں امام بخاری، یہ دیکھیں مسلم، یہ دیکھیں احمد بن حنبل، ہمارے پاس بھی دلیل ہے. یہ وہ نامراد لوگ ہیں جو محدثین کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں. ہم تو محدثین کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے. ایک گروہ، ایک جماعت ضرور بے ضرور زمین پر رہے گی. بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے، یہ سچ فرماتے تھے. صادق و مصدوق، الصادق المصدوق، الصادق المصدوق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس زمین پر ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. لمحہ بھر کے لیے بھی، لمحہ بھر کے لیے بھی ان کا وجود دنیا سے مفقود نہیں ہوگا. کہیں ایک ہوگا، کہیں 2 ہوں گے، کہیں ایک ہوگا، کہیں 3 ہوں گے، کہیں 10 ہوں گے، کہیں 100 ہوں گے، کہیں 1000 ہوں گے. کہیں ہوں گے، کہیں نہیں ہوں گے، مگر ہوں گے، مگر ہوں گے. ظاہرین علی الحق، اللہ ان کو حق پر غلبہ دیے ہوگا. لا یضرهم من خذلهم، ان کو ذلیل و رسوا کرنے والا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. وہ تیسے ہی غالب رہیں گے دین پر حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. وہ حق والا گروہ اس زمین پر رہے گا. میرا ایمان ہے وہ تسلسل چلا صحابہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین نظام، اور آج بھی محدثین کے وارث اس دنیا میں موجود ہیں. سخت بات کرنے لگوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو اہل حدیث ہے نا غیر مقلد، اہل حدیث تو ہمیں نام ہی نہیں دیتے، ان کو تو اہل سنت بھی نہیں ہمیں کہتے. یہ پتہ ہے آپ کو آج ایک بات بتا دوں، ناراض اگر نہیں ہوتے، وعدہ کرے تو تب نہیں ہوں گے ناراض. اچھا اہل السنہ والجماعت ایک نام ہے جو محدثین پر بولا جاتا. کس پر بولا جاتا تھا؟ بعد میں گروہ گیا بھی ہم تو محدثین کے مقابلے میں آ گئے، علم نبوت کے مقابلے میں علم کلام گھڑ لیا، اللہ کی توحید کو مٹانے میں درپے ہو گئے. محدثین کے دین اور ان کے عمل کو اور ان کی برکت کو مٹانے پہ درپے ہو گئے. کیوں نہ ہم لیبل لگا لیں اہل السنہ والجماعت کا؟ بات تو نہیں سمجھ آئی. نام محدثین کا، نام کس کا؟ تو اپنے ماتھے پہ لکھوا لیا ہیں جی اہل السنہ والجماعت. مسجدوں کے سامنے اہل السنہ والجماعت، اہل السنہ والجماعت، اہل السنہ والجماعت. راٹر لگائے، تسبیح لے لیں، تسبیح لے لیں. اہل السنہ والجماعت، اہل السنہ والجماعت، اہل السنہ والجماعت.
جماعت اہل سنت والجماعت، بتائیں مجھے کتنا فائدہ ہو جائے گا اگر حقیقت نہیں میرے پاس تو سمجھ تو نہیں آتی بھائی. باٹل میں کچھ اور ہو اور لیبل آپ لگا لیں کوئی، تو کیا فرق پڑے گا؟ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایک بہت بڑی سازش ہو گئی، بہت بڑی. اس زمین پر ایک جھوٹ بولا گیا، بہت سارے جھوٹ بولے گئے، لیکن سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بدعتی نے، محدثین کے دشمن اور مخالف نے محدثین کو لوٹا. کیسے؟ ان کا نام چرا لیا، ان کا عقیدہ چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، اخلاص چھوڑ دیا، ان کی کتابوں سے بے نیاز، ان کی فقہ سے بے نیاز، ان کی سندوں سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، ان کے فہم اور منہج سے کوئی علاقہ نہیں، لیکن نام دنیا کو بتا ہم اہل سنت والجماعت. یہ تو پتہ نہیں غیر مقلد بات ہے، غیر مقلد، ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں. یہ غیر مقلد، یہ تقلید نہیں کرتے. شکر ہے ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تو کوسوں دور ہیں تقلید. تقلید بہت گندی چیز ہے، ایسی مؤنث ہے ہر وقت برائی جنم دیتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ میں برائیوں سے بچائے. ہمارے لیے اپنے رب کی وحی کافی ہے جو محدثین کے واسطہ سے ہم تک پہنچی ہے، قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں کسی کی احتجاج اور ذرہ برابر کسی مسئلہ میں ضرورت ہی نہیں ہے. اہل حدیثو، دین میں اللہ نے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم کسی کے دروازے پہ گئے ہیں کچھ بھیک مانگنے کے لیے، اللہ کے لیے یہ مسئلہ ہمارا حل کر دو. آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ کب سمجھیں گے؟ ہم کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، لوگ ہمارے دروازے پہ آئے. کتنے لوگ ہیں بیچارے 3 طلاقیں دے بیٹھے ہوں، 2 بیٹھے ہوں، حلالہ کرواتا ہے اگلا. میں مر جاؤں گا، یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں ڈوب رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، مجھے بچاؤ. ہم نے بچایا کہ نہیں بچایا لوگوں کو؟ ہیں جی؟ بڑے بڑے جناب مولانا بھی آئے. ہمارے استاد جی پیر یعقوب رحمہ اللہ تعالی فتویٰ دیا کرتے تھے. ہمارے پیر صاحب رحمت اللہ، ہمارے استاد جی جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، سراجی پڑھی، الحدب العرب پڑھی، اور دوسری بدعت اور مجتہد وغیرہ دیگر کتابیں پڑھی. ہمارے مربی تھے، ہمارے محسن تھے. میں نے ان جیسا نہیں دیکھا، پیر صاحب جیسا. عظمت والا انسان تھا. اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ہمارے استاد مکرم نے. اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے. عجیب انسان، آئے ہائے کیا ذکر آیا میرے استاد محترم کا، تو میں کیوں نہ کروں. میرے رب کی رحمت کا نزول ہوگا انشاءاللہ. 3 گھنٹے بھی مجلس میں بیٹھتے تھے نا، کبھی کوئی اتفاق ہو جاتا، بولتے نہیں تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے. آپ 6 گھنٹے ان کے پاس بیٹھے رہیں، آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے، ایسے چپ کر کے. آپ کوئی بات کریں گے چھوٹا سا جواب دے دیں بس. ہم تو باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے، بے دریغ زبان چلاتے ہیں. صاف ستھرا طبیعت، صاف ستھرا لباس، شان والا ہمارا استاد. اچھا جی، وہ فتویٰ دیتے تھے. ایک دوسرے مکتب فکر کے عالم، نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہوتا، مجھے کہنے لگے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، کوئی حل نکالو. مجھے جانتے، میں نے کہا حل یہ ہے مولانا 3000 اس وقت، اب کا 3 لاکھ کہتے ہیں اس وقت کا، تو 3000 خرچ آئے گا. اس کا میں دینے کے لیے تیار ہوں، مسئلہ میرا حل کرو، بیوی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، مہربانی ہے آپ کی. تو پیر صاحب دوپہر کا وقت آرام فرمائے کا بندہ آیا فتویٰ لینے کے لیے، فتویٰ مرحمت فرما دیں. آپ نے فتویٰ دیا، وہ تو لے کر چلا گیا. تو میں نے نا پیر صاحب کہا کہ شیخ یہ 3000 روپے جو ہے نا اس نے دیا ہے. بڑے خوش ہو گئے، میرے بچوں اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. میں کہوں ساجی آپ کو نصیب ہے، میرا کوئی حصہ نہیں ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ بیچارے اہل حدیثوں کو پیسے بھی دیتے ہیں اور فتویٰ بھی لیتے ہیں، عزت بچاتے ہیں. اور اہل حدیث زمین پر نہ ہوتے تو لوگوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوتی. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے. یہ تو محمد کریم کے یوم ولادت کے نام پر، عید میلاد کے نام پر بے حیائی کو عام کرنے والے ہیں. لوگوں آنکھیں کھولو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. آؤ مسلک اہل حدیث کے اندر آ جاؤ، ہم آپ کو رب کے رنگ میں رنگ دیں گے. اور کوئی پوچھے کہ رب کا رنگ کیسا ہے، یہ دیوار سفید ہے، وہ پنکھا کالا ہے، وہ پیلا، وہ فلاں فلاں، اللہ کا رنگ کیسا ہے ہم سے پوچھو. ہم کہیں گے اللہ کا رنگ دیکھنا ہے تو امام محدثین کو دیکھ لو، وہ میرے اللہ کا رنگ ہے، میرے اللہ کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. محمد کریم نے ان کو رنگ دیا تھا، وہ رنگ صحابہ پہ چڑھ گیا تھا،
وہ ایک مثال بن گیا دنیا کے سامنے، رنگ انوکھا رنگ دنیا میں نظر نہیں آتا، اور وہ رنگ محدثین پہ چڑھ گیا تھا۔ علم نبوت کے ہم وارث ہیں، قرآن و حدیث کا علم ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہمیں بے نیاز کر دی ہے۔ یہ میرے رب کا لطف و کرم، اس کی بے غیرت مہربانی ہے، اس رب کی بڑی عنایت ہے۔ اللہ تمام محدثین پر اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کی کوششوں سے آج اللہ نے ہمیں وہ ہدایت عطا کی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ اللہ ہمیں محدثین کا خوشچین بنائے رکھے اور ان مطابق ہمیں زندگی بھی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اللہ ہمیں ہمارے لیے گناہوں کا بچنا آسان کر دے۔ اللہ نیکیاں کرنا آسان فرما دے۔ اللہ اپنی خشیت اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ میرے مولا اپنی خشیت، اپنی محبت، اپنی تعظیم ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تیری تعظیم میں آ کر ہم نیکیاں کریں، تیری خشیت کی بنیاد پر ہم گناہوں کو بھول جائیں۔ اللہ تیری محبت کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے، گناہ سے بھی نہیں بچ سکتے۔ میرے مولا اپنی محبت نصیب کر دے۔ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اصحاب محمد کی محبت، ائمہ محدثین و اہل سنہ کے ائمہ کی محبت پر ہمیں قائم و دائم رکھ۔ اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ کر دینا، اسی پر ہمارا خاتمہ کر دینا۔ اللہ ہم گناہ گاروں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند کرنا۔ اللہ ہم گناہ گاروں کو اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند کرنا۔ اللہ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ اللہ تیرے خزانوں میں برکت ہے، ہمیں مبارک کر دے۔ اللہ ہمیں مبارک کر دے۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری زندگیوں میں برکت دے دے۔ میرے مولا ہماری روٹی رزق میں برکت دے، ہماری اولادوں میں برکت دے، ہماری بیویوں میں برکت دے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے کاروباری زندگی میں برکت دے۔ میرے اللہ کریم ہمیں سراپا برکت بنا دے۔ اللہ ہمیں برکت دے دے۔ اللہ تیرے خزانوں میں آسانیاں ہیں اور اس وقت زمین پر مشکل ہے، میرے اللہ ہمیں آسانیاں نصیب کر دے۔ اللہ آسانیاں نصیب فرما دے۔ اللہ جو موحدین اہل سنہ موحدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ ان کی خطاؤں کو، ان کی سیئات کو میرے اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کی حسنات میں بدل دے۔ اللہ معافی کی بات نہیں کرتے، اللہ ہم آپ کے فضل کی بات کرتے۔ میرے مولا تجھ کو تیری رحمت و مغفرت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہماری روح سیاہیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اے میرے مولا جو غلطی سے ہو گیا گناہ، جو جان بوجھ کر ہو گئے، ہمیں معلوم نہیں، اللہ سب کو معاف کر دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے۔ اللہ تو خود اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن کے گستاخ، تیرے نبی کے گستاخ آ جائیں تیرے در پر، تو ان کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ مہربان بھی ہو جائے گا۔ میرے مولا ہم تیری گستاخی، تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، قرآن کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم نالائق و ناکارہ ہیں، تو ہم پر مہربان ہو جا۔ اللہ تو ہمارے والدین پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما دے۔ اللہ ان کو عافیت دے دے۔ اللہ ان کو عافیت دے دے۔ اللہ ان کو عافیت۔ اللہ بڑی شفقتوں اور محبتوں سے انہوں نے پالا۔ میرے مولا آج تیری رحمت کے محتاج ہو گئے ہیں، ان پہ اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ ان پہ رحم فرما۔ اللہ ان پہ رحم فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں میرے مولا ان کو بھی عافیت دے دے، ان کو آزمائشوں سے بچا لے۔ اللہ آزمائشوں سے بچا لے۔ اللہ پریشانیوں سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، میرے مولا ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اللہ لوگ رحم دل نہیں رہ گئے، سنگ دل بن گئے ہیں، میرے مولا ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ اللہ شریروں کے شر سے ہمیں بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ اے اللہ علم نافع عطا فرما، اے علم نبوت عطا فرما۔ اللہ ہمارے علم کو مفید و نافع بنا۔ اے اللہ ہمارے علم میں برکت دے دے۔ اللہ ہماری عزتوں میں برکت دے دے۔ اللہ ہمیں غالب کر دے اپنی زمین پر۔ اللہ دین کے غلبے کا کام تو ہم سے لے لے۔ میرے مولا کتنی دعائیں، کتنی التجائیں ہیں جو زبان پہ نہیں آ سکتی، سب کو پورا کر دے۔ اللہ یہ حاضرین مجلس، یہ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست جمعہ کے لیے آئے ہیں، ہر ایک کی ایک اللہ خواہش ہے، ہر ایک کی چاہت ہے۔ اللہ سب کی خواہش اور چاہتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا اللہ ہے نا، ہم سے راضی ہو جا۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ علماء عزیز،
نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی قرات کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یاد رکھیں کہ بخاری مسلم میں دیگر کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے، جو آپ کی قرات ہے جمعہ کی، وہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہے۔ ایسی ہی عیدین کی نمازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کی قرات کرتے تھے۔ وہ اس طرح وہ قرات کر دینا پہلی قادری قد افلح من تزکا۔ اچھا بڑی سونی گل، جی بیٹھو۔ بعض جو ہیں مولانا حضرات وہ اختصار کرتے ہیں قد افلح، جی بھائی یہ اختصار سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ پوری سورت جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، یہ سنت ہے۔ یہ جو مولانا نے بگاڑ لایا نا قد افلح من تزکا سے شروع کر لیا، اچھا نہیں تسی جذباتی مسلمان ہو نا، جو مولانا بھائی جو ہمارے ہیں وہ مسجد میں ایسا کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ اچھا یہ ہمارا بیٹا سوال کرتا ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی طرف سلام ہے؟ اہل علم کے ہاں یہ اختلافی مسئلہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ایک ہی سلام ہے، اگر کوئی عالم دوسری طرف بھی پھیر لے تو کوئی بات نہیں، اس میں تنازع جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور کچھ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جنازہ نہیں ہوا جی ایک طرف سلام کیوں نہیں پھیرا۔ میں نے کئی موقعوں پہ خود دیکھا جو عوام الناس ہیں اور ان بیچاروں کو دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے، کوئی جنازے کا موقع ہوتا مجھے کہتے جنازہ پڑھا دے، وہاں میں دو طرف سلام پھیر لیتا ہوں۔ یہ سیالکوٹ مرجال گزشتہ دنوں میں گیا، اسی جمعہ کی نماز سے کچھ پہلے ایک فوتگی ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، میں نے دو طرف سلام پھیرا۔ مطلب یہ ہے کہ سنت تو ایک طرف ہی ہے، لا شک ولا ریبہ۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ عوام بیچارے ان کو نہیں یہ سمجھ، ان کو سمجھانا چاہیے نا، تو ٹھیک ہے۔ میرے والد گرامی رحم اللہ کی وفات ہوئی، میری والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی، تو میں نے جنازہ جب پڑھایا تو ایک طرف سلام پھیرا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک بیٹا پوچھتا ہے کہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر پر رفع الیدین ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی مرفوع حدیث یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو نہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اسلاف جو ہیں وہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، تو لہذا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جو کفار ہیں، کفار اللہ کے دشمن، جن کو ہم کہتے ہیں اعداء اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یا اعداء الدین کہتے ہیں، اللہ کے سچے دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبیوں کے دشمن، مومن و مسلمانوں کے دشمن، عقل اور علم کے دشمن، وہ آئے دن سازشیں کرتے رہتے ہیں، دین کے خلاف کوئی نہ کوئی ان کا اقدام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری دین سے بے حسی ہے۔ جب دیکھا مسلمانوں کا عقیدہ بھی نہیں، عمل بھی نہیں، ڈھیلے پیلے ہو گئے، انہوں نے پھر سازش شروع کر دی۔ مثال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مووی بنا دی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوگی، اللہ عالم۔ ایسی موویز دیکھنا حرام ہے قطعاً۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مووی بناتا ہے اور وہ ایک بندہ کھڑا کرتا ہے کہ یہ ان کی ڈمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں سکچ تو یہی جائے گا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہوں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تو نہیں تھے جیسے وہ دکھا رہے ہیں۔ بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ تو اس لیے یہ کفر ہے۔ نبیوں کا ادب چاہیے، نبیوں کا ادب چاہیے۔ اور بعض لوگ جو ہے، ایک اور میں ایک زائد بات عرض کر دوں، سارے تلاوت ہوتی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ منظر خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں، جہاں کوئی جہنم کا ذکر یا عذاب کی بات ہوتی ہے وہ آگ بھڑکتی دکھاتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جنت کی کوئی نظیر نہیں دنیا میں، وہ نعمتیں بہت عالی شان نعمتیں ہیں، بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ جو آیت میں جنت کے مناظر بیان ہو گئے وہ دنیا میں نہیں دکھائے جا سکتے، جو دنیا میں ان جیسی نعمتیں ہی نہیں، مناظر ہیں ہی نہیں، ہم کیسے دکھا سکتے؟ جہنم ایک بہت بڑا عذاب ہے جہنم کا، وہ دنیا میں ہے، دنیا کی آگ کے ذریعے سے ہم دکھا رہے ہیں، وہ آگ تو 70 گنا اس سے تیز ہوگی،
اور جہنم کیسی ہوگی، اس کے اندر ہولناکیاں کس قدر ہوں گی، بدبو کتنی ہوگی، لوگوں کی وہاں تکلیف کتنی ہوگی، وہ ہم آگ کے شعلے دکھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں جو جہنم کا ذکر ہے یہ شعلے دیکھ لو جہنم کے، وہ جہنم کے شعلے تو نہیں ہے نا، دنیا میں نہ جنت کی نظیر پیش کی جا سکتی ہے نہ جہنم کی نظیر پیش کی جا سکتی ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہے، آخرت کا کوئی نمونہ ہم دنیا میں دکھانے سے قاصر ہے، تو لہٰذا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی نبیوں کے حوالے سے یا کیا کہتے ہیں صحابہ کے حوالے سے یا صلح امت کے حوالے سے کوئی مووی بناتا ہے تو یہ بالکل حرام کام کرتا ہے اور ناحق کام کرتا ہے، مسلمانوں کا اس مووی کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مثال میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ انہوں نے سیدنا بلال کی ایک بندہ کالا سا لیا جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان کہہ رہا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ سیدنا بلال ایسے تو نہیں تھے نا، ان کی ڈمی بنانا، ان کی شبیہ پیش کرنا، شبیہ بالکل قطعاً ناحق اور ناجائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو دلدل ہے، ذوالجناح جس کو کہتے ہیں، کہ یہ سیدنا حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے، گھوڑے کی، وہی سیدنا حسین کے گھوڑے کی کوئی شبیہ دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی یا کعبۃ اللہ کی شبیہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑے بڑے اس پہ غلاف بھی چڑھاتے ہیں، کوٹھا سا بنا دے اس پر چڑھا، یہ کعبۃ اللہ کی شبیہ ہے، یہ بھی حرام و ناجائز ہے۔ یہ ساری چیزیں واجب الاحترام ہیں، یہ شعار اللہ ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ کے شعار کا ادب کرو، تو ہم کیا ان کی بے ادبی نہیں کر رہے ان کی شبیہ پیش کر کے؟ لہذا یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں، واللہ اعلم۔ یہ میرے علم ہی نہیں، جی میرے علم ہی نہیں، وہ میرے علم ہی نہیں، اصل میں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے، میرے علم ہی نہیں، سنا ہے معروف ہو، پچھلے دنوں 1 سال ہو گیا تقریباً اس ڈرامے کو، لیکن وہ ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے، ڈرامہ تو جھوٹ ہوتا ہے، فلمیں جھوٹ ہوتی ہیں، اسلام ایسا دین تو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ایسی تو نہیں جس کو ہم ڈرامائی انداز میں پیش کریں، یہ تو کلیئر بات ہے نا، لہذا ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پیسہ کمانے کے چکر میں دنیا کام کرتی رہی، مسلمان بولے سے ہیں، مولوی بھی قوم کے پیچھے لگ جاتا ہے، قوم جو کوئی کر رہی ہم بھی ایسا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ موبائل کے اندر ہلاکت خیزیاں ہیں، موبائل، یہ ڈرامے تو ہم تب دیکھتے ہیں نا فلمیں کہ جب ہمارے پاس موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے، ضرورت کا استعمال کریں، اگر ہم تجاوز کریں گے اپنا نقصان کر دیں گے، یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ یہ یوٹیوب، آپ کی یوٹیوب اور ایک اور ہوتی ہے اس کی گوگل، یہ سب تباہ کاریاں ہیں، سب تباہ کاریاں ہیں، ان سے بچائیں اپنے آپ کو، اس کا جائز اور صحیح استعمال زیادہ سے زیادہ کریں موبائل کا، مگر یہ نہیں کہ غلط استعمال کرنے سے بچیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہلاکت خیزیوں کا منبع کہہ دیں، ہر برائی یہاں سے پھوٹتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس سے بچائیں اپنے آپ کو۔ لہذا میں تو ان چیزوں کو نہیں پڑھتا، کئی دیکھ لیں جو بھائی جانتے ہیں، میں نے یوٹیوب بھی کبھی آن نہیں کی ہے، دیکھ لیں آپ میرا ریکارڈ، تو مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا۔ جی چھوٹا سا مسئلہ جو قاری نواز چیمہ صاحب نے گجرا رہتے انہوں نے جو نا تقریر تھی کہندے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہ کور سی نہ کیڑے بے سی، انہوں نے ٹھیک ہے ذرا وضاحت کریں۔ ایوب علیہ السلام، ہاں ایوب علیہ السلام کے وجود مقدس میں کیڑوں کا پڑھنا ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جھوٹی موٹی اڑتی روایتیں ہیں، بے حقیقت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ پوچھتے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرانے ریٹ والی جو چیزیں ہیں اس ریٹ پر نیا ریٹ لگا کے اس کو بیچ دیتے ہیں، اگر مارکیٹ میں سارا ایسا کر رہے ہیں تو اس میں بیٹا روک جائیں، ساری ہی ایسا کر رہے ہیں تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پرانی قیمت ہے، ظاہر ہے ایک مہنگائی ہو جاتی ہے چیز کی، ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ایک نئی قیمت لگا کے بیچنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے لوگ نہیں بیچ رہے، آپ ایسا کر کے بیچ رہے ہیں، یاد رکھیں اسلام آپ کو بچاتا ہے، بدنامی سے بچاتا ہے، برے ناموں القاب سے بچاتا ہے، لوگ آپ طرح انگلیاں اٹھائیں، اسلام اس کو قطعاً ناپسند کرتا ہے۔ اسلام بہت عافیت والا دین ہے، مثال طور پر
چینی ہے نا اس کا کیا ریٹ ہے جی؟ اب 100 روپے. ایک دکاندار 105 کی اگر بیچتا ہے نا وہ بدنام ہو جائے گا. کیا لوگ کہیں گے دیکھو کاپا ہے, یہ کسائی ہے. باتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حالانکہ تو ہاں جی چھرا ہے, بالکل ایسے ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. ایک چیز ہے جس کا مارکیٹ میں ریٹ نہیں ہے, مثال یہ 60 پلاٹ ہے, مثال دیتا ہوں, اس کا مارکیٹ ریٹ تو نہیں ہے نا, وہ مالک کی مرضی ہے جتنے کا بھیج دے, مثال دے رہا ہوں میں. یہ الگ چیز ہے. کچھ چیزیں جو مارکیٹ ریٹ ان کا مقرر ہوتا ہے کبھی اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے, بس اس بات کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے بیٹا, کوئی ارے نہیں. اچھا ہاں اچھا آپ بات کریں. دانے والی تسبیح کون سی ہوتی ہے؟ ہاں کاؤنٹر ہو تسبیح, ہاں تو وہ دکھائی نہیں آپ کو میں نے, یہ ہے تو جنید بھائی کے کاؤنٹر والے بھی صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی اپنا ذکر مقرر کیا ہوا ہے کہ میں نے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. مثال دے رہا ہوں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ. یہ اذکار ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں ڈیلی 100 پڑھوں گا, اس کے بعد جتنی زائد پڑھ لیں, مگر آپ کہتے ہیں کم سے کم میں 100 بار پڑھوں گا. ظاہر ہے جب آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے اس سے آپ کے دل کو اطمینان ہوگا میرا آج کا جو وظیفہ ہے یا معمول ہے وہ پورا ہو گیا. ذرا توجہ بھی ہوتی ہے, انسان اپنے آپ کو مشغول بھی رکھ سکتا ہے اور کاؤنٹ بھی کر سکتا ہے. تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ریاکاری دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائیں. بعض لوگ ویسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دانے گرا رہے ہوتے ہیں, یہ تو بے معنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, سورۃ الحشر کی آخری آیات کی فضیلت ثابت نہیں, جو جامع ترمذی کے اندر روایت آتی ہے وہ ثابت نہیں, ضعیف ہے. نہیں دیکھیں, اجیبت دعوتکما, اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ہارون علیہ السلام نے آمین کی, اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. جب انسان آمین کہتا ہے نا دعا پر, اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ تو ہماری مغفرت فرما, آپ کہتے ہیں آمین, گویا آپ نے بھی آمین کر دی نا, آمین کر دی تو دعا میں شامل ہو گئے. اب ایک آدمی اس کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں, نماز جنازہ کی تو ہم کہتے ہیں کہ دعائیں یاد کریں اور نماز جنازہ میں جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں. تو جب یاد نہیں ہے تو امام اونچی آواز سے جب پڑھے گا, ٹھیک ہے جی, تو آپ آمین کہہ کر دعاؤں میں شامل ہو جائیں. کم از کم اس میت کو فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو, ورنہ ایسے ایک آدمی منہ بند کر کے کھڑا رہ جائے گا, اس کا کیا فائدہ ہے. ایک سہولت کے پیش نظر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں, یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. بھائی پوچھتے ہیں کہ شب برات کے موقع پہ اگر کوئی کھانا وانا گھر میں دے دے تو کھا لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھانا وصول نہیں کرنا چاہیے. ایک بدعت کے ضمن میں کھانا تیار ہو, بدعت کے ضمن میں کھانا تیار. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو مدد کرو, برائی اور بے حیائی اور گناہ کے کاموں میں تم نے سپورٹ نہیں کرنی دوسرے کی. بدعت گناہ ہے نا, کھانا لے کر ہم نے بدعت کی حوصلہ افزائی کر لی ہے. اگر کھانا نہ لیں اور بالفرض والمحال خواتین نے یا بچوں نے لے لیا کھانا تو کھا لیں, وہ حرام نہیں ہے, کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک بدعت کے ضمن میں ہے, غیر اللہ کے نام پر نہیں ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو اللہ کا دین ہے نا بہت آسان دین ہے. کیا بہت آسان دین ہے, آسان دین ہے, اور اللہ نے ہمیں بھی آسانی والا بنایا ہے. تم آسانی کرو, اس زمین پر سختی اور تنگی نہ کرو. میرا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ مسجد ہے, اس میں اگر 5 مثال اتنی جگہ ہو اور 5 گھرانے رہتے ہیں, اگر وہاں کی خواتین پردہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں, ممکن ہے 100%. کتنا 100% ممکن ہے. یہ تو دین بہت آسان ہے, اس کو اپنایا جا سکتا ہے, نو پرابلم. جی شاہ صاحب, یہ چاندی کی انگوٹھی جو ہے یہ اکثر لوگ جو کھپیات میں ڈالتے ہیں.
انگوٹھی دائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی پہنی کی جا سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے صرف یہ چھنگلی انگلی یہ والی، ٹھیک ہے. عورتیں چاروں انگلیوں میں پہن سکتی ہیں، مرد کے لیے چاروں انگلیوں میں انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. بعض لوگوں کو دیکھا وقیق پہنتے ہیں وہ سارے اس طرح انگلی دو دو تین تین ہر انگلی میں، یہ تو روافظ کی عادت ہے. اہل سنہ ایسا نہیں کرتے. ہاں اچھی بات ہے، ناگ فیروزہ ہے، یہ عقیق یہ پہنا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، آپ نے یمن سے ایک عقیق منگوایا تھا، وہ آپ نے پہنا تھا. اور یہ جو پتھر ہوتے ہیں یاد رکھیں، ان پتھروں کی تاثیر ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں پہنوں گا تو مجھے صحت مل جائے گی، میں پہنوں گا میرا رزق بڑھ جائے گا، میری عمر بڑھ جائے گی، میں حسد سے بچ جاؤں گا. ایسے نہیں جس طرح لوگ ان کے متعلق رائے رکھتے ہیں. یہ تو کفر ہے، شرک ہے نا، حرام ہے. مگر پتھروں میں تاثیر ضرور ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. کیا خیال ہے جی؟ بعض پتھر ہیں ان سے روشنی نکلتی، بعض سے نہیں نکلتی. بعض ایسے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں، بعض نہیں چمکتے. بعض جو دھوپ پہ رکھ دو تو ٹھنڈے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ بعض اتباع نے بتایا مثال کہ یہ جو مثال فیروزہ ہے یا عقیق وغیرہ ہے، یہ اگر پہن لے مثال کے طور پر تو وہ آپ کے کئی امراض میں علاج کا کام دیتے ہیں. میں نے کئی اتباع کو مثال کسی بندے کو یہ تھا کیا کہتے ہیں، نہیں میرے بیٹا تعویذ نہیں، یہ ہیپیٹائٹس سی، ہاں تو کسی حکیم نے کہا، ہاں کالا جرکان، حکیم نے کہا کہ آپ فلاں پتھر پہن لیں آپ کو فائدہ دے گا. ایسا 100% ممکن ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں یہ آپ کے وجود پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. جتنا قیمتی پتھر پہنا ہوگا نا آپ، اتنا آپ کے مورال اچھے ہوں گے. ہر چیز ہم پہ اثر چھوڑتی ہے نا، یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. دھوپ، سایہ، سکون، شور، یہ سب چیزیں ہم پر اثر چھوڑتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عورت ہے اگر اس کو سونے کی انگوٹھی جیسے کوئی زیور سونے کا پہنا دیں، اس کے وجود میں عجیب طرح کا احساس آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آرٹیفیشل وہ جو ہوتے ہیں آج کل کے اس کو لاد بھی دینا، وہ بیچاری تنگی تو محسوس کرے گی مگر وہ خاص جو احساس ہے اس کے وجود میں نہیں آئے گا. سمجھاتی کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے وجود پہ اثر چھوڑتی ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی جی بھائی جی بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز مطلب بھول کر رہ گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جب یاد آئے تب پڑھ لے. بے شک ممنوع کا وقت ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، عین زوال کا وقت ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، جب یاد آئے تب پڑھ لے. ایسے ہی سوئے ہوا شخص ہے جو ہی اٹھے گا سب سے پہلے جو نماز اس کی رہے گی وہ پڑھے گا. اس کے لیے یہ مسئلہ ہے جی. یہ ویسی مولویوں نے بنایا ہوا. ہاں جی نہیں تو کتنا ہے پتھر ہے کہانی بیٹا، صرف یہ اس کو چھنگلی انگلی کہتے، چھنگلی انگلی. ہاں جی ہاں جی خنسر اس کو عربی میں کہتے ہیں، خنسر. یہ بنسر، ٹھیک ہے، یہ وسطی، یہ سبابہ، یہ بہام. ٹھیک ہے، یہ نام ہے جی. ہاں چیچی جی، مرد صرف چیچی میں وہ بھی پہنے، اس کی چاندی کی انگوٹھی پہن لے، لوہے کی بھی پہن سکتے، تانبے کی بھی، کوئی بھی دھات سونے کے علاوہ استعمال کر سکتے، لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ صرف چاندی کا ہے. چاندی کے اندر عقیق وہ جوڑ لے اور اچھا ہے. اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں، لا حرج. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. کھانا شیخ الحدیث رحمہ اللہ، انہوں نے عبداللہ سنن نسائی مکمل کیا یہاں پہ سبکن. حافظ عطا اللہ اس بچے نے سنن نسائی عبداللہ مکمل کی ہے. حافظ عبداللہ طاہر ماشاءاللہ اس بچے نے بھی سنن نسائی مکمل کی اور خاصہ کے پیپر دیے. اسی طرح بچوں نے بلوغ المرام مکمل کیا. حافظ محمد عبداللہ سجاد وہ اپنا انعام دیتا ہے شیخ صاحب سے. حافظ سمیر
حافظ زین وہ بھی اشرف صاحب سے اپنا انعام وصول کر لیں. اب آپ کے لیے انشاءاللہ کھانے کا اہتمام ہے. دوسری بات شیخ محترم حافظ اللہ سے کسی شخص نے کسی قسم کا بھی کسی مسئلے سے کوئی بھی سوال کرنا ہے تو کر سکتا ہے. شیخ صاحب سے